بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا بھی ہے۔ اسی طرح ایک رات اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا جس میں انہیں غیب سے صدا آتی ہے کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ جب صبح آپ بیدار ہوئے تو آپ نے سوچا کہ نبی کا خواب تو وحی کی مثل ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جتنے بھی اونٹ تھے آپ نے سب راہ خدا میں قربان کر دیے، کیونکہ آپ کو ان سے بہت محبت تھی۔ رات کو سوتے وقت اللہ کا شکر ادا کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ان کا دل مطمئن تھا کہ میں نے اپنا خواب پورا کر دیا۔ دوسری رات جب آپ سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پھر انہیں خواب میں صدا آتی ہے کہ اے ابراہیم، اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر دو۔ جب آپ صبح بیدار ہوئے تو سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے مجھے تو سب سے پیارا میرا فرزند میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ وہ سوچنے لگے کہ کیا اللہ پاک یہ تو نہیں دیکھنا چاہتا کہ میں اپنے بیٹے سے زیادہ عشق کرتا ہوں یا اللہ کی ذات سے۔ جیسے ہی یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا، آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ اپنا بیٹا راہ خدا میں قربان کر دیں گے۔ صبح اٹھ کر اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ سے کہنے لگے کہ اے ہاجرہ، میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، اچھا لباس پہناؤ، عمدہ خوشبو لگاؤ، آج میں انہیں اپنے ساتھ دوست کی دعوت پر لے کر جاؤں گا۔ بی بی ہاجرہ خوشی سے اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ اتنی دیر میں شیطان بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، تم جانتی ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج اپنے دوست کے پاس نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے لے کر جا رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، میں اپنے شوہر کو جانتی ہوں، وہ اپنے بیٹے کو کیوں ماریں گے؟ شیطان نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتی کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے خواب دیکھا کہ اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور وہ اللہ کی راہ میں تمہارا بیٹا قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ نے جواب دیا کہ اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی رضا سے قربان ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے فخر کی کیا بات ہوگی؟ ایسے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ جب شیطان کی یہاں بات نہ بنی، پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمہیں پتا ہے تمہارا والد تمہیں قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے، تمہارے والد نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا قربان کر دو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فخر سے شیطان کو جواب دیا کہ اگر اللہ کی راہ میں مجھے قربان ہونا پڑے اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا؟ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارا بیٹا کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اتنی دیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھایا اور شیطان پر لعنت کر کے پتھر مارا۔ آج بھی وہ جگہ قائم ہے جہاں لاکھوں لوگ شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ہمراہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بیٹے سے کہنے لگتے ہیں کہ اے اسماعیل، میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا تاکہ یہ بات واضح ہو کہ میرے دل میں اسماعیل سے زیادہ اللہ کا عشق موجود ہے۔ آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام فخر سے کہنے لگتے ہیں کہ اے بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کا نبی قربان کر دے۔ لیکن میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جب آپ میرا گلا کاٹیں گے میں تڑپوں گا، آپ سے دیکھا نہیں جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، میرے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ دیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اور چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر رکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ،
اگر تو مجھے ہزاروں اسماعیل بھی عطا کرتا تو میں سب کے سب تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی چھری کو پھیرنے لگے، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک خوبصورت جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھ دو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی چھری پھیرتے ہیں کہ خون بہنے لگتا ہے اور آپ اللہ کا شکر ادا کرنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالکل صحیح سلامت موجود ان کے پاس کھڑے ہیں، اور قربان گاہ میں ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ اور پھر غیب سے صدا آئی کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا، اور تیری اس سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ آج بھی سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا میں اس دن کو عید قرباں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلام ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس جذبہ ایمانی پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے ایمان کو قوت بخشے۔ آمین ثم آمین۔